السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دار الفرقان لتحفیظ القرآن الکریم کے صدر محترم عالی جناب عبدالشکور چودھری صاحب اور ان کے ساتھ اس ادارے کے دیگر معزز ممبران، دار الفرقان لتحفیظ القرآن الکریم کے آج کے سالانہ اس موقر پروگرام میں شریک کئی ہمارے معزز علماء کرام مقامی اور غیر مقامی، اور اس ادارے کے قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اور شہر پونا کے جماعت کے قابل قدر حضرات، اور اس پروگرام میں شریک آپ تمام معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے۔ 2-4 منٹوں میں 2-3 باتیں آپ سے میں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ مکاتب ہوں یا تحفیظ القرآن کے چھوٹے چھوٹے ادارے ہوں، بڑے ادارے ہوں، یہ ہماری تعلیمی زندگی کے لیے اور اسی طرح دینی زندگی کے لیے ان کی حیثیت لائف لائن کی ہے۔ دین کی زندگی یہیں سے قائم ہے اور یہیں سے باقی ہے۔ میں نے بعض موقع پر اپنے یہاں کے معزز محسنین جیسے محترم عبدالشکور صاحب اور دوسرے ہمارے بھائی جناب ذکر اللہ خان صاحب اور دوسرے لوگوں سے میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے، جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ادارے جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں ہی، ان کی اہمیت تو ہے ہی، لیکن ان بڑے اداروں تک ہمارے بچوں کو پہنچنے کے لیے یہی زینے ہیں چھوٹے ادارے۔ ان کی اہمیت کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ان سے لگے ہوئے وابستہ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ جیسے مائیں یا جیسے والدین اپنے بچوں کی پرورش کر کے بڑا کرتی ہیں، تو بچپن کی پرورش کا مسئلہ بہت کٹھن ہوتا ہے۔ بڑے بچوں کو سنبھالنا، ڈیل کرنا ایک مشکل کام تو ہے، لیکن اس کے لیے جو سورس کی ضرورت ہے وہ الگ ہے، لیکن جو قربانی اور جو مسلسل تکلیف چھوٹے بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت میں لگتی ہے، بڑوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں شرکت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس کو اس لیے میں نے ذکر کر دیا، ہم سنتے رہتے ہیں، صرف اس لیے ذکر کر دیا کہ ہم سب اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ یہ تو مکتب ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، انہی چھوٹے تعلیمی اداروں سے ہم جیسے اور ہم سے بڑے جیسے لوگ ایسے ہی سیکھ کر کے آگے گئے ہیں، تب ہمیں آگے موقع ملا۔ آگے موقع پانے کے لیے نیچے سے جانا پڑتا ہے، تو اس کی فکر بہت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں تو آ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پونا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و توفیق سے جماعت کے کچھ مخصوص لوگوں کو، بڑے لوگوں کو فکر دیا ہے، تو اس کا بڑا نفع ہے۔ مقامی سطح سے لے کر کے ملکی سطح پر نیشنل لیول تک بہت نفع ہے، اور اس میں میسج بھی ہے، اور یہ رول ماڈل بھی ہے۔ یہ بات میں ذمہ داری سے آن لائن کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب بڑے لوگ کسی خیر کے کام میں آگے رہتے ہیں تو ان کا ساتھ دینے والے، ان کے پیچھے چلنے والے بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہیراکل کو خط لکھا تھا تو کیا لکھا تھا؟
اللہ کے نبی نے تو یہی لکھا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ تم تو بادشاہ ہو، تمہارے ساتھ تمہاری رعایا آ جائے گی، اور اگر تم نے ایمان نہیں قبول کیا تو تمہاری گردن پر ان کے بھی کفر کا بوجھ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ مبارکباد کی بات ہے تو ہے ہی، یہ تو ہم مبارکباد دیتے رہتے ہیں، عام بات ہے، لیکن اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نیکیوں کی توفیق پاتے ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ نیکیاں کر کے خوشی محسوس کرنا کہ ہم نے یہ موقع پایا اللہ کی توفیق سے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، قبولیت کی فکر بندی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور میں اس موقع پر اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہ کہنے کی گنجائش ہے۔ کچھ باتیں ہمارے عزیز فاضل عاطف سنابلی سلم اللہ نے کہہ دی ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آج تو ہمیں اپنے بچوں کو سننے کا دن تھا۔ آج تو ہم نے سنا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ تحفیظ کے ہمارے بچے ہیں، ان میں ایسے ہی جیسے ان کی اتنی اچھی پیاری موقر اور اچھے اسلوب اور لب و لہجے اور شرعی مطلب انداز کی جو تقریریں سنی گئی، یہ بڑا اچھا لگا۔ میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ ایسے ہی دسیوں بچوں سے قرآن کے حفظ کا اور تجوید کے ساتھ وہ بھی نمونے آپ پیش کر دیا کریں۔ جیسے دسیوں بچوں سے ہم نے تقریریں سنی اور نظمیں سنی، ایسے دسیوں بچوں سے ہمارے حفظ کا یہ ادارہ ہے، اور اچھا ہے، بہت اچھا سنا، بڑا اچھا لگا، بڑا اطمینان لگا۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا بھی آپ نظم رکھیں، اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ زیادہ یاد رہے، اکیلے میں کہنے میں ہو سکتا ہے آدمی بھول جائے۔ اور آخری بات کہوں گا، وہ آخری بات یہ کہ ان بچوں کے تعلق سے حافظ شیخ عاطف صاحب نے کہہ دیا، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو ابھی سندیں تک ملے حفظ قرآن لے کر کے جا رہے ہیں، ان بچوں سے یہ کہوں گا کہ اصل علم ابھی آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اصل علم حفظ نہیں ہے، اصل علم جو ہے حفظ کے ساتھ اس کی سمجھ ہے، اس کو جاننا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن حفظ کر لینا یہ قرآن کے سیکھنے کا پہلا زینہ ہے، لیکن قرآن سیکھنا علم کے بغیر نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ بچوں کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ آگے بڑھو اور اپنے ذمہ داروں سے جو دارالفرقان کے ذمہ دار ہیں اور یہاں جو ہمارے پونا کے ذمہ داران ہیں، محسنین ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ کم سے کم ان اداروں اپنے ادارے سے فارغ ہونے والے بچوں کی آگے کی پڑھائی میں کچھ بھی مشکلات ہوں تو آپ ضرور انہیں دیکھیں تاکہ یہ بچے پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، رب العالمین اس مجلس میں ہم سب کی شرکت کو باعث سعادت بنائے، اور یہ علمی رشتہ، یہ قرآن کا رشتہ اور یہ قرآن کی مجلس اور حفظ قرآن کے مطلب پروگرام کی مجلس تھی، تو اس مجلس میں ہم یقیناً بڑی محبت سے، بڑے شوق سے اور بڑے اچھے ماحول میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شرکت کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے یہ مجلس باعث سعادت ہو، باعث مغفرت ہو، اور ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، سنت پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔